السلام علیکم پاکستان، خاص طور پہ شہری سندھ کے عوام. شہری سندھ میں اور خاص طور پہ بالخصوص پورے سندھ میں، مگر بالخصوص کراچی کے اندر پچھلے کچھ مہینوں کے اندر 50 سے زیادہ ینگ نوجوان شہادتیں موبائل سنیچرز کے ہاتھوں ہو چکی ہیں، اور پتہ نہیں نہ جانے کتنی ہزاروں واردتیں روز کی ہو رہی ہیں. کتنے ایسے کیسز ہیں جو نوٹس میں آتے ہیں کہ جہاں پر عورتوں کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے، ان کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے اور کوئی بولنے والا نہیں ہے. لوگ اپنی عزت چھپانے کے لیے واقعات کو بیان ہی نہیں کرتے، سامنے ہی نہیں آتے. یہ وہ واقعات آپ کو پتہ چل جاتے ہیں جن کے اندر یا تو کیمرے لگے ہوتے ہیں یا لوگ مار دیے جاتے ہیں، یا پھر کہیں پر ڈاکو پکڑا جاتا ہے اور اس کی کتے والی پٹائی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو آ کے کچھ لوگ بچا کے نکال کے لے جاتے ہیں. سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو روز جانے جا رہی ہیں اس شہر کے اندر، اس شہر کو جو سندھ کا 95% کما کے دیتا ہے اور پاکستان کو 70% کما کے دیتا ہے، کیا یہ جانے پاکستانیوں کی جانے نہیں ہیں؟ کیا یہ وہ شہری اس طرح کا درجہ نہیں رکھتے جیسے کہ پاکستان کے باقی علاقوں کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں کی جانوں کی ویلیو ہوتی ہے؟ اور ایسا لگتا ہے کہ کراچی کو اٹھا کے آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے یا ٹھیکے پہ جگہ دے دیا گیا ہے پیپلز پارٹی کو، بالکل اسی طرح جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کو ہندوستان دے دیا گیا تھا ایک زمانے میں انگریزوں کے ہاتھوں. اور پیپلز پارٹی کی حکومت یہ جانتے ہوئے کہ اس شہر کے اندر ان کو کبھی اونرشپ نہیں ملے گی کیونکہ ان کے لوگ یہاں یہ جیت ہی نہیں سکتے یہاں سے، اور اس طرح کے پرفارمنس کے بعد تو بالکل بھی نہیں جیتیں گے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ انگلش میں کہتے ہیں نا، دے ڈونٹ گیو اے ڈیم. وہ آپ کی فکر ہی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں مرنے دو، کٹنے دو، جو ہوتا ہے ہونے دو. الٹا کیا ہوتا ہے؟ الٹا یہ ہوتا ہے کہ جو اندرون سندھ سے لوگ آتے ہیں یا اندرون پاکستان سے لوگ آتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، نہ صرف کہ ہم ان کو دل کھول کے بھیک دیتے ہیں بلکہ اس طرح لٹتے رہتے ہیں، بلکہ شام کو ان کو شتربر کی بریانی، برا نہ مانیے گا، جے ڈی سی پہ، سیلانی پہ، سب پہ، سارے مکتبہ فکر کا نام لے لیا ورنہ مجھ پہ الزام لگ جائے گا کہ میں کسی ایک مکتبہ فکر کے خلاف بات کر رہا ہوں، ادھر کھلا رہے ہوتے ہیں. یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ اعلی کار بنتے ہیں ان وارداتوں کے جس کی وجہ سے آج 50 جانے جا چکی ہیں. کسی کو فکر نہیں ہے. کب تک ایسا چلے گا؟ کب تک ہماری جان نہیں چھوٹے گی؟ اور نہیں چھوٹ سکتی ہے. پاکستان کے آئین کے مطابق ہمیں پیپلز پارٹی کے ماتحت ہی رہنا ہے. ہم کتنی بھی اپنی کوشش کر لیں، لوگ کہتے ہیں نا کہ مردم شماری صحیح طرح سے ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا، وہ ہوگا نہیں. پہلی بات تو یہ، اور جب تک ہوگا تو شاید باقی ہزاروں لوگوں کی جانیں مزید جا چکی ہوں گی. کب تک ایسا چلے گا؟ کیونکہ پاکستان کے موجودہ آئین کے تحت آپ کتنی بھی کوشش کر لیں، شہری سندھ ہمیشہ دیہی سندھ کے ماتحت ہی رہے گا. اور دیہی سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی اجارہ داری ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی کسی اور کو طاقت میں نہیں آنے دے گی. اس الیکشن میں ہم نے دیکھ لیا جی ڈی اے کو جو ہے کتے کی طرح ذلیل کر کے سائڈ میں پھینک دیا گیا. تو یہ کیا ایسی ہی چلے گا؟ کیا ریاست بالکل اس بات کی فکر مند نہیں ہے کہ وہ شہر جو اس ملک کو 70% کما کے دیتا ہے اور اس کے چلنے سے پاکستان کی ترقی کی ضامن ہے، اس شہر کے لوگوں کی جانیں امپورٹنٹ نہیں ہیں؟ کیا بالکل اسی طرح جیسے کسی کی جان لاہور میں یا اسلام آباد میں یا پنڈی یا پنجاب میں یا پشاور میں امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ یا یہ چلو مہاجروں کے بچے ہیں، مرنے دو، کٹنے دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ کون سے ساڑھے اپنے ہیں؟ یا یہ سوچ ہے آپ کی کہ آج ابھی تک کوئی ایک ریزولوشن کسی اسمبلی میں پاس نہیں کی گئی، کوئی ایک آفیسر کی ٹرانسفر سسپینشن نہیں کی گئی، کوئی کمیٹی نہیں بیٹھی گئی، کوئی ریفارم کمیٹی نہیں بیٹھی گئی، کوئی اسپیشل ایکشن ٹاسک فورس نہیں بنائی گئی؟ شہری سندھ میں کیا، انٹیریئر سندھ میں آپ دیکھیں کس طرح دھڑلے کے ساتھ ڈاکو گھوم رہے ہیں، کوئی آواز اٹھانے والا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر یہی کام شہری سندھ میں لوگ کرتے تو آپ ان پہ دہشت گرد کا الزام لگا دیتے. اگر آج کراچی کے شہری اسلحہ اٹھا کے بیریکیڈز لگا کے اپنے علاقوں کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ ان کو فوراً دہشت گرد اور پاکستان کا غدار کہنا شروع کر دیں گے، مگر ان کو پروویژن نہیں دیں گے، ان کو سیکیورٹی نہیں دیں گے، ان سے ٹیکس ضرور لیں گے، ان پہ سختیاں ضرور کریں گے، مگر ان کو سینس آف سیکیورٹی نہیں دیں گے. غلام بنایا ہوا ہے. غلاموں کی بھی زندگی اس سے بہتر ہوتی ہے، اور لوگ بھی قصوروار ہیں. لوگ بھی اس لیے قصوروار ہیں کہ وہ اس غلامی کو سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں، خوش ہیں، بس کہہ رہے ہیں یار شام کو نوکری کر کے گھر پہنچ جاؤ، بیوی بچوں کو پال لو.
آواز مت اٹھانا، مار دیے جاؤ گے، کاٹ دیے جاؤ گے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کٹتے ہوئے دیکھتے ہیں، لڑتے ہوئے دیکھتے ہیں، کوئی نہیں ہے. اگر آج یہ عوام جڑ جاتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ سوچیں کہ کتنی بڑی طاقت بن سکتی ہے. اور یہ نہیں بھولیں، یہ وہی عوام ہے، یہ وہی لوگوں کی اولادیں ہیں، ان کے بچے ہیں جنہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی جیسی اجارہ داری کے خلاف، انگریزوں کی اجارہ داری کے خلاف جنگ آزادی لڑی تھی. آج پیپلز پارٹی کو بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح سندھ کو یا کراچی کو چلانے کے لیے دے دیا گیا ہے. تو میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ازالہ کیا جائے اور اس شہر کے جوان بچوں کو مزید اس کے بھیڑ چلنے سے روکا جائے. ہم تو ہمیشہ سنتے آئے تھے کہ کراچی کے جو امن و امان ہے وہ کسی ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کی وجہ سے خراب رہتا ہے. اب تو پولیٹیکل پارٹی آپ نے نلیفائی کر دی ہے، تو اب امن و امان کون خراب کر رہا ہے؟ اس الزام، اور میڈیا شور مچاتا تھا، روز خبریں آتی ہیں، سارے الزامات جو تھے مخصوص پارٹی یعنی ایم کیو ایم پہ لگا دیے جاتے تھے. اب تو ایم کیو ایم کی حکومت ہی نہیں ہے، اب تو پیپلز پارٹی یہ سوال کیوں نہیں کیا جا رہا جو 12-13 سال سے سندھ پہ قابض ہے؟ اور چونکہ وہ سندھ پہ قابض ہے اور آئین کے تحت ہم ان کے قابض، ان کو ہمارے اوپر قابو میں ہیں. تو میرے حساب سے یہ ہے کہ وقت آ چکا ہے کہ اس کا پرماننٹ حل نکالنا چاہیے. مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ کہیں اپنے ہاتھ میں قانون لینا نہ شروع کر دیں. تو مجھے امید ہوگی آپ کو بھی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اگر یہ قانون کوئی کے پی کے میں اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو وہ ان کی ٹریڈیشن بن جاتی ہے. پنجاب میں ہاتھ میں لیتا ہے ان کی ٹریڈیشن بن جاتی ہے، سندھ میں ہاتھ میں لیتا ہے ان کی ٹریڈیشن بن جاتی ہے. یہ نہ ہو کہ یہ ٹریڈیشن کراچی میں آ جائے دوبارہ اور شہر کے حالات دوبارہ خراب ہو جائیں. یہ جو لاوا پکڑا ہے نا سر، اس کا ازالہ بہت ضروری ہے. اور یہ اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یتیموں کی طرح ڈیل کیا جا رہا ہے. ہم سے ہمارا پولیٹیکل مینڈیٹ چھین کر ہمیں سب کر دیا نا، ہم نے دبا دیا، ڈرا دیا، تھپے لگا دیے، سب کچھ کر دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ صرف اب ذہن سازی کر رہے ہیں کہ تم بس اب جانے دو، ہمیں ٹیکس دو، محنت کرو. آواز نہیں اٹھانا. آواز اٹھانے کا حق جو ہے نا وہ کچھ مخصوص پاکستان کی اکائیوں کا ہے. میں جب کہوں گا کہ آپ لوگ مہاجروں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھتے ہیں تو آپ کہیں گے میں تعصب کی بات کر رہا ہوں. آپ کہیں گے کہ یار یہ مہاجر کیا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی آپ کی طرف سے بھی کوئی ایسا سٹیپ نہیں لیا جا رہا کہ ہم یہ بھول جائیں کہ ہم مہاجر ہیں اور صرف پاکستانی ہیں. جیسے باقی لوگ اپنے آپ کو اپنی قومیت سے، اپنی اکائیوں سے ایسوشیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پر تو اعتراض ہے. مگر اگر آپ ہمیں ویسی حقوق دے دیں، ویسی رائٹس دے دیں، ویسی پروٹیکشن دے دیں، اسی نظر دیکھیں جیسے کہ آپ پاکستان کی باقی قومیتوں کو دیکھتے ہیں، تو شاید مجھے بھی اپنے آپ کو مہاجر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دن بہ دن جس طرح سے ہمارا خون بہا جا رہا ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ میں آج بھی اور ماضی میں بھی آپ کے لیے دوسرے درجے کا شہری تھا، اور اب آگے بھی شاید کوئی ایسا ہی پلان کر رہے ہیں. مگر یہ بھولنا نہیں چاہیے، یہ وہ دور نہیں ہے جو آج سے 50 سال پہلے چل رہا تھا، یا 30 سال پہلے چل رہا تھا، 25 سال پہلے چل رہا تھا. دنیا کی اکائیاں بہت مختلف ہو چکی ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے ملک کے اداروں سے کہ خدا کے واسطے ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح مرنے سے بچایا جائے، ہماری نوجوان نسل کو تباہ ہونے سے بچایا جائے. ان کا خون بھی اتنا ہی ضروری ہے، اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا پاکستان کے اندر رہنے والے کسی اور شہری کا یا کسی اور قومیت کا ہے. اسی امید کے ساتھ کہ اس آواز کو جو میں بتا دے رہا ہوں آپ کو، مجھ پر بھی کوئی الزام نہیں لگا دیا جائے گا، اور لگاتے بھی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میرا پاکستانی ہونا اور پاکستان سے محبت کرنے کے لیے مجھے آپ کے نہ سرٹیفکیٹ کی کبھی ضرورت تھی نہ ہوگی. پاکستان زندہ باد. جی ایم آج.